تھا شوہر صاحب باہر رہتے ہیں، نہ والدین کا حق ادا کرتے ہیں نہ خود ان کا حق ادا کرتے ہیں، ایسے صورت میں یہ کیا کریں اور انہیں کیا عذاب ہوگا، کیا ثواب ہوگا؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حصول رزق کے لیے مختلف مقامات پر جانے کی اجازت دی ہے۔ خود فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں اللہ کی پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو، روزی کو تلاش کرو۔ لیکن اس کے سلسلے میں یہ ہدایات بھی دی گئی ہے کہ جو تمہارے متعلقین ہیں، ان کے جو حقوق ہے تم ان کو پامال مت کرو۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ خود بھی آسودہ رہے، متعلقین کو بھی آسودہ رکھے، جو حقوق شریعت نے اس کے ذمے کیے ہیں وہ حقوق بھی بحسن و خوبی ادا ہو جائیں، یہ اس کی فکر ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں ذہنی طور پر کسی کو یا جسمانی طور پر خاص طور پہ بیویوں کو ترک کر کے چلے جانا اور پھر ان سے بالکل اپنے تعلقات کو ایسے منقطع رکھنا کہ ازدواجی حقوق ہی پامال ہو رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر وہ تناؤ کا شکار ہوں اور جس کی وجہ سے بہت سے غلط راہوں پر بھی وہ جا رہی ہو، اس طرح کے واقعات تو کثرت سے سننے میں اور دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہ بالکل گناہ عظیم ہے، سنگین جرم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو، جبکہ آپ کی بارگاہ میں علوم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وحی الہی کے نزول کا زمانہ ہے، آیات بینات سے دلوں کو روشنی اور جلا مل رہی ہے، ایسے موقع پر ہر ایک صحابی کی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت ہی میں رہ جائیں، مدینہ پاک میں رہے، مسجد نبوی شریف میں دروس میں شریک ہو جائیں۔ دیہات میں، قصبوں میں رہنے والے، دور دراز رہنے والوں کی یہی تمنا ہوتی تھی، اسی تمنا اور جذبے سے آیا کرتے تھے۔ مگر حبیب پاک علیہ السلام کیسے کریم اور رحیم ہیں، بخاری شریف میں حدیث فرماتے کچھ عرصہ قیام کے فوری بعد، جیسے 20 دن کا قیام ہو گیا، اب فرماتے ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم ومروہم وعلموہم، اے میرے جمع صحابیوں اپنے گھر کی طرف لوٹو، اپنے علاقے کی طرف جاؤ اور اپنے گھروں میں قیام کرو، پھر اپنے متعلقین کو، گھر والوں کو ہماری پاس سے جو تعلیم تم نے حاصل کی ہمارے پاس سے وہ تعلیم ان کو دے دو، جو اوامر تم نے سیکھے ہیں وہ اوامر کا انہیں پابند بناؤ، جو رکنے کی چیزیں تم نے جانی ہے اس سے انہیں بچاؤ۔ اس طرح سے ہدایات دے کر صحابہ کو حکم فرماتے۔ صحابہ کہتے فلما رأى اشتیاقنا الی اہلینا، ہم آپ کی خدمت پہ ہوتے، بتقاضے بشری ہمیں ہمارے گھر والے یاد آ جاتے تو ہمارے اس شوق کا ہم تذکرہ بھی نہ کرتے، زبان سے ادا بھی نہ کرتے، اندر کے اس شوق کو اللہ کے حبیب نور نبوت سے ملاحظہ فرماتے اور ارشاد فرماتے اے میرے صحابیوں جاؤ اپنے گھروں میں جا کر حقوق ادا کرو۔ اور حقوق ادا کرنے کے لیے حضور علیہ السلام یہ نہیں فرماتے جاؤ بیویوں کے حقوق ادا کرو، بلکہ ایک اگر یہ کہتے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا چلو بھائی تعلیم پا رہے تھے، بیویوں کی خاطر ہی تو ہم جا رہے ہیں، ایک احساس آ سکتا تھا۔ سرکار کیسے پردہ پوشی کرنے والے حبیب ہے، فرماتے جاؤ جو علم سیکھے ہو یہ انہیں بھی سکھا دو اور ضمناً سارے کے سارے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے۔ اس طرح ہدایات دے کر بھیجتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے باہر رہنے والوں کو کہ اپنی بیویوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کی خبرگیری بھی کرنی چاہیے اور آ کر ان کے ساتھ اچھا ان کا جو حق ہے ادا کریں، یا وہیں پر مستقل سکونت ہے تو ان کو بلا لیں۔ بہرحال کسی بھی طرح سے ہو ان کو ان کے جنسی خواہشات کے سلسلے میں پریشان نہ کریں۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ کوئی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے تو گناہگار وہی نہیں ہوں گی بلکہ شوہر کے اوپر بھی گناہ کا وبال رہے گا، زندگی تباہ و تاراج ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ دوسرا، ماں باپ کے ساتھ بھی بالکل بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ ضعیف ماں باپ چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے اپنے پیارے بچوں کو دیکھیں اور بچے ان کی خدمت کر سکیں، دعائیں لینے کا وقت ہے، ان کی دعاؤں سے اپنی آخرت کو سنوارنے کا وقت ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے تو وہ ہیں کہ ماں باپ بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا، ترستے ترستے والد موت کے آغوش میں پہنچ گئے، بیٹے کو فرصت نہیں ملی، جنازے میں نہ شرکت کے لیے آتا ہے نہ باقی امور کا کوئی اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ماں کا بھی انتقال ہو گیا، جناب کو فرصت نہیں ہے۔ بھئی آخر کیا یہ مصروف ترین زندگی میں آپ ہی مصروف ہو چکے ہو، اس سے بڑی مصروفیت کا ایک دن آنے والا ہے، اس کی بھی کچھ تیاری کرے ہو، سوچیے اور غور کیجیے، ہر ایک کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔